بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج کے اس پروگرام میں جن چند باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا ہے۔ آج تھوڑی سی طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، بلکہ میرے ساتھی کی جب باری تھی تو میں گاڑی میں جا کر سو گیا، جبکہ عام طور پر میری عادت ایسی نہیں ہے، لیکن آج بڑا مشکل رہا سفر۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے اس میں اپنے حق کو ادا کروں اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں۔ آج جو دور چل رہا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس روئے زمین کا سب سے بڑا انسان بن جاؤں۔ تاجر چاہتا ہے میری تجارت میرے شہر کی سب سے بڑی تجارت ہو۔ ایک آفیسر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شہر کا سب سے بڑا آفیسر بن جاؤں۔ ایک ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے شہر کے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ مل جائے۔ ایک عالم دین چاہتا ہے کہ میں اپنے شہر کے اچھے علماء میں شمار کیا جاؤں، وہ کوشش کرتا ہے۔ سب لوگ چاہتے ہیں، غرض کی دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگا دوں تو سونا بن جائے۔ کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا، سب کو آگے کی طرف جانا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو وہ تمام چیزیں عطا کر دے جو وہ چاہتا ہے؟ میں یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس کا فرمان ہے۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آج ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر میری حکومت ہو جائے، میرا ٹھاٹھ و باٹ ہو، عالی شان آفس ہو اور بڑا خوبصورت گھر ہو، میرا سکہ چلے۔ آج کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا چہرہ مایوس ہونے لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے یہاں زیادہ سے زیادہ بیٹوں کی پیدائش ہو تاکہ میرے قوم میں
میرے ملک میں، میرے قبیلے میں، میرے خاندان میں، میرے گھرانے میں میرا سکہ چلے. میں جو بات کہہ دوں سارے بھائی سر جھکا کر مانیں، سارے رشتہ دار میری بات کو غور سے سنیں، میری بات کے خلاف جانے کی کسی کی ہمت نہ ہو. میں اپنے خاندان کا، اپنے گھرانے کا، اپنے قبیلے کا سپر پاور بن جاؤں. میرے پاس سب سے زیادہ زمین و جائیداد. اللہ رب العالمین نے یہی کہا میرے بندو اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، توبہ کر لو مجھ سے، میں تمہیں عزت عطا کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا 1-2 بچے دوں گا، کہا اگر میں نے تمہاری گناہ کو قبول کر دیا تو تمہیں بے شمار اولاد عطا کروں گا اور تمہاری مدد کروں گا. اموال، اتنا مال کہ تم اس کا شمار نہیں کر پاؤ گے. اور یہ صرف اللہ نے کہا نہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ زمین پر کچھ لوگوں کو اتنا مال عطا کیا تھا کہ ان کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لا دی جاتی تھی. اور کیا کہا جانتے ہو؟ آج ہم اپنے بھائی سے 1 فٹ زمین کے لیے لڑتے ہیں، قبضہ کر لیتے اپنے بھائی کی زمین پر، نہیں دینا چاہتے اس کا حق مار لینا چاہتے. اللہ رب العالمین نے کہا تم 1 فٹ زمین کے لیے ترستے ہو، جھگڑا کرتے ہو، تم میری بارگاہ میں آؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، سجدے میں سر رکھ کر رو، مجھ سے معافی مانگو. اللہ نے کہا اتنی زمین و جائیداد دوں گا کہ اس کا حساب و کتاب نہیں لگا پاؤ گے، اور ایسی زمینیں عطا کروں گا جس میں سے نہریں جاری ہوں گی. آج تو ایک تو آپ دیکھ لیجئے کسی کے پاس بہت زیادہ زمینیں نہیں ہیں الا یہ کہ وہ خاندانی زمیندار ہو، زمین ہو اور اس میں سے نہر بھی جاری ہو، یہ شاید چند ایک کے حصے میں یہ بات آتی، چند لوگوں کو یہ چیزیں ملتی. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، میں اس کو عطا کروں گا. اب ہم ٹھہرے مسلمان، ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ ہمیں کوئی بھی ہلا کر چلا جاتا ہے تو ہم مانتے نہیں ہیں ان باتوں کو. کیا صحیح میں اللہ رب العالمین عطا کرے گا یہ ساری چیزیں؟ تو اللہ نے کہا مجھ کو آزما کر دیکھ لو. میرے رب کو جس نے بھی آزمایا ہے اس روئے زمین پر، میرے رب نے سب کی آزمائش کو پورا کیا. جیسے کیسے؟ آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، کہا مجھ کو آزما کر دیکھو، رکھو سجدے میں سر اور دعا مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. آج ایک باپ اپنے بیٹے کو IAS IPS آفیسر بنانے کے لیے دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھیجتا ہے یا اپنے ملک میں دوسرے شہروں میں بھیج کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرواتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اس کے بعد بھی بیٹا ناکارہ نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رب سے مانگنے کا ہنر نہیں سیکھا. انسان پریشان ہے ایک بچے کے لیے کہ ایک بچہ مل جائے، اسے ایک اولاد نہیں ملتی اور دنیا کے تمام درباروں کو چھان لیتا ہے، اس کے بعد بھی ایک اولاد نہیں ملتی. اللہ رب العالمین نے کہا آزما کر دیکھو. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے میرے رب سے مانگا ہے میرے رب نے سبھی کو عطا کیا. وقت نہیں ہے کہ میں بتلاؤں، ورنہ میں ان باتوں پر آؤں تو شاید 2-4 گھنٹے کم پڑ جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے. کیوں نکالے گئے؟ نافرمانی ہوئی تھی نا اللہ کی، خطا ہو گئی تھی، لغزش کر بیٹھے تھے. دادا آدم اماں حوا دونوں زمین پر اتار دیے گئے، دونوں مادرزاد ننگے تھے، برسہ برس زمین پر ٹھوکریں کھائی. پھر کیا کہا؟ کیا ہوا؟ رتبہ مرتبہ اللہ کے نزدیک جو عزت تھی سب چلی گئی تھی. دونوں نے رب کے سامنے آ کر کیا کہا جانتے ہو؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ گناہ تیرے حضور کیا ہے، معافی بھی تو دینے والا.
اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اللہ ہمیں معاف کر دے ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ پھر مجھے بتاؤ کیا میرے رب نے ان کی اس دعا کو قبول نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کی اس توبہ کو قبول نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کر کے انہیں پھر سے مقام و مرتبہ عطا کیا، پوری انسانیت کا باپ بنا دیا۔ اللہ سے مانگنے کا ہنر آنا چاہیے، اللہ کو منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ ہم سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہم اپنی غلطیوں پر مصر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک واقعہ بیان کرنے لگے اپنی امت کا، اور مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آخری شخص جنت میں داخل کیا جائے گا، جب وہ جہنم میں ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو لاؤ، نامہ اعمال کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا یہ بڑے بڑے گناہ جو ہے نا یہ سب ہٹا دو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اس کے سامنے۔ اللہ رب العالمین ایک گناہ کو پیش کرے گا اور پھر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس گناہ کو نیکی میں بدل دو، اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیا جائے گا۔ پھر دوسرا گناہ پیش کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دو۔ جب اللہ رب العالمین ایسا کرتا جائے گا تو بندہ کہے گا پروردگار عالم وہ بڑا والا گناہ بھی ہے، وہ زنا بھی ہے، وہ چوری بھی ہے، وہ ڈاکہ بھی ہے، وہ شراب بھی ہے۔ وہ خود کہے گا کہ اللہ وہ والا گناہ، اللہ وہ گناہ بھی میں نے کیا تھا، اللہ اس کا بھی کچھ کر دے۔ یہ حدیث ذکر کرتے ہوئے میرے محبوب ہنسنے لگے۔ آج کا مسلمان 60 سال 70 سال 80 سال جیتا ہے نا، گناہ تو ہوتا ہی ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے، تجارت میں گناہ، معاملات میں گناہ، اور جیسے اللہ کے حضور اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں، سے انسان شراب پی لیتا ہے، جوا کھیل لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، یہ سارے گناہ انسانوں سے ہو جاتے ہیں، یہ بطور انسانیت ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے 70 اور 80 سال کے گناہ، تم سارے گناہ لے کر آؤ، میرے سامنے سجدے میں سر رکھو، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ 70 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کے 99 رجسٹر ہوں گے، پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ یہ گناہ ہے اس کے، اور 99 رجسٹر جو فرشتوں نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی توبہ کر لے تو اس کو مٹانے کے لیے وقت لگے گا۔ اللہ حکم دے کہ چلو اس کی گناہ کو مٹا دو، اس نے گناہ کر لیا ہے، جانے دو، معاف کر دیا اس کو، وقت لگیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہ، اس کے گناہوں کو مٹانا نہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلو۔ جتنا گناہ اس نے کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، شراب پیا ہے، چوری کی ہے نا، وہ میرے سامنے آ کر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ رہا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اللہ رب العالمین عرش پر اپنے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے، اے فرشتوں ادھر آؤ، وہ دیکھو روئے زمین پر وہ بوڑھا اپنی پوری زندگی کی معافی مانگ رہا ہے، وہ جوان زنا کر کے آیا ہے، شراب پی کر آیا ہے، لڑکیوں کو گھما کر آیا ہے، میرے دربار میں آ کر کہتا اللہ میں گناہ کر آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میرے فرشتوں تم سب گناہ گوار ہے نا، وہ بعد میں ہاتھ نیچے گرائے گا، اس کے گناہوں کو میں پہلے معاف کر رہا ہوں۔ میرے رب نے اپنے نبی کو حدیث قدسی میں کہا ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، کہ میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا کوئی مومن بندہ اگر غلطی کر دے، گناہ کر دے، تو 6 گھڑیوں تک اس کے گناہوں کو نہیں لکھنا، 6 ساعات 6 گھنٹے تک رکے رہنا۔ اگر اس درمیان میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے تو بنا لکھے ہی اس کے گناہ کو معاف کر دینا۔ ہے کوئی جو اس طریقے سے اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دے؟ اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی
کہتے ہیں اور شاید اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ شیطان نے کیا کہا اللہ سے جانتے ہو؟ کہا ہے میرے پروردگار عالم مجھے مہلت دے دے، لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں ان کی روح باقی رہے گی۔ اللہ نے کہا اے شیطان تو نے میری عزت کی قسم کھا کر یہ بات کہی، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَعِزَّتِ یا رب، تیری عزت کی قسم ہے میرے پروردگار عالم، مجھے موقع دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا تو نے میری عزت کی قسم کھائی، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میرے عزت کی قسم اور میری جلالت کی قسم۔ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی اور اپنے جلالت کی قسم کھائی، کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اغفر لهم استغفرونی، میں ان کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا جب تک میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ شہر میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ بارش کا نزول ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ بارش کا نزول کر دے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، اللہ کا انتظام کر دے۔ آسمان سے آواز آئی یا موسیٰ ان فیکم رجلا قد حاربنی منذ 40 سنہ، اے موسیٰ تیرے بیچ میں ایک آدمی ہے، تیری قوم میں ایک شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھ سے جنگ لگائے بیٹھا ہے، جب تک وہ تیرے درمیش میں رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ شخص کون ہے؟ اخرج، نکل ہمارے درمیان سے، تو نے اللہ سے 40 سال سے جنگ لگائے بیٹھا۔ اللہ سے جنگ لگانے کا مطلب ہو سکتا ہے وہ سودی کاروبار کرتا رہا ہو سکتا ہے وہ کسی اور گناہ میں ملوث رہا ہو، 40 سال سے مطلب 20 سال کی عمر میں انسان جوان ہوا، 16 سال کی عمر میں انسان جوان ہوا، 40 سال سے جنگ لگایا ہے مطلب اس کی عمر تقریباً 56 سال یا 60 سال پہنچ چکی۔ 60 سال کا بوڑھا اگر وہ قوم کے درمیان سے نکلے گا تو قوم اس کی عزت کرے گی، اس کے بچوں سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، قوم میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنے دل میں کہا ہے پروردگار عالم پچھلے 40 سال سے تو نے میرے گناہوں کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اے اللہ اگر میں آج ان کے بیچ سے نکل کر چلا گیا تو میری عزت کا تھا، میرے رب قوم میں میری عزت ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ میں نادم ہوں اپنے گناہ پر، شرمندہ ہوں، اے پروردگار عالم میرے گناہ کو معاف کر دے، جب تک زندہ رہوں گا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اپنے دل میں دعائیں مانگنے لگا اور آسمان پر بادل ایسے امٹ کر آیا کہ لوگ حیران ہو گئے، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ پورے شہر میں جل تھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہ اللہ ابھی تو نے کہا تھا کہ بارش نہیں برساؤں گا، بارش کیسے برسا رہا؟ کہا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا نا، اسی کے توبے نے بارش برسانے پر مجھے مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ میرا رب کبھی کسی کو بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ تم جانتے ہو مسلمان، اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے ہمارے گناہوں کو، اگر ظاہر کر دے تو ہمارے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جائے گا، لوگ اتنا تانا دیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے ایک بندے کو اپنے قریب بلائے گا، بہت قریب بلائے گا۔ جب وہ بندہ بہت قریب ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین ایک پردہ لگا دے گا، پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام لوگ میدان حشر میں موجود ہیں۔ اللہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کو نام لے کر بلایا جاتا ہے اور اللہ کے قریب وہ آ جاتا ہے۔ اللہ پردہ لگا دیتا، پوری دنیا حیران ہے کہ کیا اللہ کیا سوال کر رہا ہے اس سے۔
اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ کہا اللہ کیا تھا. تو نے ایسی غلطیاں کی تھی؟ ہاں اللہ کی تھی. پھر وہ بندہ اپنے رب کی طرف دیکھے گا. رب کہے گا میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور آج بھی پوری انسانیت کے سامنے تیری عزت کو بچا رہا. یہ میرا رب ہے جو تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور چھپا کر بھی رکھے. اللہ سے مانگنے کا ہنر آنا چاہیے. اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا ہنر آنا چاہیے. آج ہمارا حال یہ کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، مصر رہتے ہیں اس گناہ پر، بضد رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اپنے گناہوں کو. ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں. اب انسان سوچتا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں اپنے گناہوں سے تو مال کیسے ملے گا مجھے. امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ایک دن وہ کسی شہر کی طرف چلے گئے. کہتے ہیں اس شہر کی طرف میرا کوئی کام نہیں تھا. میں اس شہر میں جب پہنچا تو عشاء کا وقت ہو گیا. میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد کے ذمہ داروں سے کہا کہ مجھے مسجد میں رہنے دو، میں مسافر ہوں، کل چلا جاؤں گا. مسجد کے ذمہ داروں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، مسجد کے دروازے میں تالا لگنے جا رہا ہے، آپ مسجد سے باہر نکلو. جبکہ دنیا کی تمام مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، مومن اس میں رک سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی مصلحت رہی ہوگی، وہ باہر نکلے. دروازے پر لوگ جمع ہو گئے. ابھی باتیں چل رہی تھی کہ وہاں سے ایک نان بھائی گزرا، روٹی بنانے والا گزرا. اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے، لوگ کیوں جمع ہے؟ کہ کوئی مسافر آیا ہوا ہے، وہ یہاں رہنا چاہتا ہے، ذمہ دار نہیں رہنے دینا چاہتے. کہ نصیبے کی بات ہے، ان کو میرا مہمان بنا دو. وہ اس بزرگ کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر نان بھائی اپنے گھر کی طرف چلا گیا. اپنے گھر جب وہ پہنچا تو اس نے امام احمد ابن حنبل کو اپنی چارپائی پر بٹھا دیا اور خود کل صبح کے لیے روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندنے لگا. جب آٹا گوندتا تو کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ بڑے تعجب سے اس کو دیکھ کہا اے روٹی بنانے والے، کیا استغفار نے تجھے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ یہ تیری توبہ نے تجھے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ اس روٹی بنانے والے نے کہا اے میرے بزرگ، بڑے نیک لگتے ہو آپ چہرے سے، میں بڑا غریب تھا، کلاش تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں نے کسی عالم دین کو کہتے ہوئے سنا کہ جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تمام تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. جب سے میں توبہ کرنے لگا اپنے گناہوں کی، اللہ رب العالمین نے میرے وارے نیارے کر دی. میری خود کی تجارت ہے، یہ جس سواری پر آپ بیٹھ کر آئے ہو یہ میری ذاتی سواری ہے، یہ میرا گھر خود کا، میرا مکان خود کا. امام احمد بن حنبل بڑے حیران ہو. پھر پوچھا اس سے کیا تیری کوئی ایسی بھی دعا ہے جو تو نے مانگا ہو اور اللہ نے پوری نہ کی ہو؟ ہاں 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 اے نیک چہرے والے، ایک دعا ایسی بھی. میں چند دنوں سے لوگوں سے سن رہا ہوں کہ فلاں شہر میں کوئی امام احمد ابن حنبل رہتا ہے. میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے سجدے میں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے میں نے کہا اللہ ایک بار مجھے اس نیک انسان سے ملا دے جس کا نام امام احمد ابن حنبل. لیکن اللہ نے بہت دن ہو گیا میری وہ دعا نہیں قبول کی. امام اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں میں اٹھ کر بیٹھ گیا چارپائی پہ. میں نے کہا ہے روٹی بنانے والے قد جوڑے تو یہی کا جرہ، مجھے یہ صبح نہیں پتا تھا کہ فرشتہ مجھے اس شہر کی طرف کیوں کھینچ کے لا رہا ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ تیری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس شہر سے اس شہر کی طرف بھیجا. میں امام احمد ابن حنبل، تو جس کے لیے دعائیں کر رہا ہے میں امام احمد ابن حنبل. تو اللہ رب العالمین اپنے گناہ سے توبہ کرنے والوں کو کہ مال کا بھی انتظام کرتا ہے، اور وہ جو دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. آج ہم نے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا جو ہے نا طریقہ بدل دیا. ہم معافی مانگتے ہیں، مل گئی نہیں ملی کوئی بات نہیں. ہم نے اللہ سے لو لگانا چھوڑ دیا.
ہم نے اللہ کے سامنے لمبے سجدے کرنے چھوڑ دیے. ہمارے جوانوں میں سے، جوان کو جانے دیجیے، بوڑھوں میں سے کم سر ایسے ہوں گے جو تہجد کے سجدے میں اپنی آنکھوں سے آنسو گراتے ہوں گے. کم آنکھیں ایسی. آج ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر شخص بس گناہوں کی طرف بھاگنا چاہتا ہے، چاہے وہ تجارت کا گناہ ہو، چاہے وہ معاملات کے گناہ ہو، باقی دنیا کے کوئی بھی گناہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھو اس روئے زمین پر مسلمان اتنے ذلیل اور رسوا کبھی نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے جوانوں کو برباد کر دیا، اپنی آنے والی نسلوں کا انتظام کرنا چھوڑ دیا. آج وہ اپنی ہی نسلوں کو برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. چند شرطیں ایسی ہیں توبہ کی، وہ میں بیان کروں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. توبہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو بھی عمل کرے، جو توبہ کرنے کی وہ کوشش کرے، وہ اس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، میری توبہ کو قبول کر لے. علماء نے لکھا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. صرف اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہ کرے. دوسری شرط، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں بدعتیوں کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا کبھی. علماء نے لکھا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب البدع حتی یدع، کہ کسی بھی بدعتی کی کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے. بدعتی شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے. تیسری شرط الاقلاع یعنی الزم، گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ. جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہو اس کا وہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہیں لوٹوں گا. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اعتراف کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے اس گناہ کو کیا ہے، اللہ میری اس خطا کو معاف کر دے. اعتراف ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے اللہ کے سامنے، غرور، تکبر، گھمنڈ کے ساتھ نہیں. پانچویں شرط یہ ہے کہ العزم اللہ یعود فی، کہ اس کا پختہ یقین ہو کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. اس کے بعد ایک شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کی جائے. جس دن کوئی شخص مرے گا اسی دن اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، اس لیے اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ کی جائے. اور ایک آخری شرط جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ انسان جس ماحول میں ہے اس ماحول کو چھوڑے. اگر وہ اس ماحول کو نہیں چھوڑتا ہے تو یہ بات آپ سمجھ لو کہ وہ جلدی توبہ نہیں کر پائے گا، دوبارہ اس گناہ میں ملوث ہو جائے گا. جیسے چند دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ انسان رہتا ہے، اس کو عادت ہو گئی شراب پینے کی، اس کو عادت ہو گئی زنا کرنے کی، اس کو عادت ہو گئی بری چیزیں دیکھنے کی، تو اسے چاہیے کہ ایسے ساتھیوں، ایسے دوستوں کو چھوڑ دے، ان سے کنارہ کشی اختیار کرے. جیسے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیا. ایک پادری کے پاس کہا گیا اور کہا حلی توبہ، کہ میرے لیے توبہ ہے، میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں. پادری کو علم نہیں تھا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں، 99 قتل کر کے اتنا بڑا ظالم شخص، تیرے لیے کیا توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. اس نے کہا نہیں معاف ہو سکتے ہیں تو 100 پورا کر لیتا ہوں. اس نے اس پادری کو مار دیا. اس کے بعد کسی عالم کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں اگر توبہ کروں تو میرے گناہوں کو اللہ بخش سکتا ہے؟ اس جانکار نے کہا کہ ہاں، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ تم اس بستی کو چھوڑو، یہ قریت قضا و قضا، تم فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ کیونکہ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں. وہ شخص، اس نے توبہ کی اور اپنی بستی سے نکلا. وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہے فادرکہ الموت، اسے موت نے آ دبوچا. موت آ گئی، لیکن جب موت آ رہی تھی تو وہ اپنے اس کوہنی کے بل نیک لوگوں کی بستی کی طرف، آگے کی طرف جا رہا تھا.
زمین پر پڑا ہوا تھا لیکن کوہنی کیبل اپنے جسم کو گھسیٹ رہا تھا نیک لوگوں کی طرف. ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا. جنت کے فرشتے آ گئے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. جنت کے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ کی ہے, نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا, اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. جہنم کے فرشتوں نے کہا کیسے, آج تک اس نے کوئی نیکی نہیں کی, یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس نے 100 قتل کیا ہے, گناہ کیا ہے بڑا, یہ جنت میں نہیں جا سکتا. حدیث کے الفاظ فاختصم الملائکہ, ملائکہ میں فرشتوں میں آپس میں بحث ہونے لگی. اللہ رب العالمین نے اور ایک فرشتے کو بھیج دیا, کہا جاؤ فیصلہ کرو. اس فرشتے نے آ کر کہا قیسو بینہما, ناپو دونوں بستیوں کو, اس کا جسم جس بستی کے قریب ہوگا اس کے فرشتے اس کو لے جائیں گے. اگر اس کا جسم گناہگار بستی والوں کی طرف ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے, اور اگر اس کا جسم ان نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں گے. ناپا گیا دونوں بستیوں کو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص موت کے وقت جو اپنی کوہنی کیبل اپنے جسم کو کھینچتا ہوا نیک لوگوں کی طرف بڑھا تھا ایک بالش, وہی ایک بالش صرف وہ زیادہ چل پایا تھا نیک لوگوں کی بستیوں کی طرف. فیصلہ ہو گیا, اسے جنت میں لے جایا جائے گا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں علماء کے ساتھ رہا کرو, علماء کی صحبت اختیار کرا کرو. علماء کی چند ایسی باتیں جو تمہیں جنت کے راستے پر لے جائیں گی اور جنت میں پہنچا دیں گی. خدا کی قسم میں نہیں جانتا اس روئے زمین پر کہ اگر یہ مخلوق سب سے نیک نہیں ہے تو اس روئے زمین پر کوئی مخلوق ہو جو ان سے زیادہ نیک ہو. یہ بات میں نہیں کہتا, میرے رب نے ان کا ذمہ لیا ہے کہ اس روئے زمین کے سب سے نیک لوگ اگر کوئی ہیں تو علماء کی جماعت. اس لیے علماء کے قریب رہا کرو, علماء کے ساتھ بیٹھا کرو, انہیں اپنے یہاں بلایا کرو, ان کی باتیں سنا کیا کرو. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ شہر بھیونڈی پڑھے لکھے لوگوں کا شہر. الحمدللہ مدارس مکاتب ہے, بڑے بڑے علماء کرام آپ کے پاس, ان کو اپنے قریب بلایا کرو. شاید کوئی بات ان کی زبان سے نکلے اور وہ آپ کو جنت کے راستے پر لگا دے. آج ہمارا نوجوان گناہ کرتا ہے, خطا کرتا ہے, اور اس کے بعد اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے, اور وہ توبہ کرتا ہے تو اسے توبہ کرنے کا ہنر بھی معلوم نہیں ہوتا. میں ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک صحابی تھے, انہوں نے بہت گناہ کیا, بے شمار گناہ کیے, بھی مذہب اسلام قبول نہیں کیے. پھر ایک دن خیال آیا کہ میں نے اتنا گناہ کیا ہے, چلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پوچھوں شاید میرے گناہ کا کوئی بخشش کا کوئی راستہ ہو. وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم مذہب اسلام قبول کر لو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تم نیکی کی طرف آ جاؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اللہ کے نبی آپ ہاتھ بڑھائیے, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے میرے محبوب, آج وعدہ کرتا ہوں آپ سے, آج کے بعد آخری سانس تک کوئی گناہ نہیں کروں گا. بیعت کی اور مکہ کی طرف واپس آ گئے. جب مکہ پہنچے تو ان کی ایک بڑی خوبصورت گرل فرینڈ تھی, بہت خوبصورت تھی, اس کا نام عناق تھا. اس نے کہا, اس کو پتا چل گیا کہ ابو المرثد الغنوی آئے اور انہوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا. میں اپنے جوانوں کو جو بات بتلانا چاہتا ہوں کہ عناق نے کہا ابو المرثد الغنوی سنو. ابو المرثد الغنوی نے جب اس کی آواز کو سنا تو کہا اے عناق سن, جہاں کھڑی ہے وہیں کھڑی رہے. ابو المرثد الغنوی آج مسلمان ہو گیا. آج اس نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا. ابو المرثد الغنوی آج کے بعد کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے, یہ ابو المرثد الغنوی کی توہین ہے.
اور اگر آج کے بعد ابو المرصد الغنوی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا دے تو یہ ابو المرصد الغنوی کے مذہب اسلام کی توہین۔ تو اگر ہمارے جوانوں نے گناہ کیا ہے تو انہیں بھی توبہ کرنا چاہیے۔ اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ اللہ رب العالمین جن کی گناہوں کی توبہ کو قبول کر لیتا انہیں کیا عطا کرتا ہے، خدا کی قسم وہ پورا دن سجدے میں پڑے رہے، پورا دن سجدے میں پڑے رہے۔ ایک صحابی، ابھی صحابی نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، یہ انعام بتا رہا ہوں کہ جو توبہ کر لیتا اس کا انعام کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دہیا، ان کا نام تھا دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ، کہا تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اتنا خوبصورت چہرے والا اللہ تو اسے جہنم میں داخل نہ کرے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تیرا دین قبول کر لوں، میں مذہب اسلام قبول کر لوں، لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تیرا رب بھی میرے گناہوں کو بخش نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے دہیا قلبی، ایسا کون سا گناہ ہے جو تو نے کیا ہے کہ میرا رب بھی اسے بخش نہیں پائے؟ کہا میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میرے قبیلے میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو میں اسے لے جا کر زمین کے اندر زندہ دبا دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا۔ میری بیوی پیٹ سے ہوئی، میں سفر پہ چلا گیا، تجارتی سفر پر، پہلے لوگ جہاز سے بڑی دور دور سفر کیا کرتے تھے، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ میں سفر پر چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ بولے جب میں لوٹ کر آیا تو میری بیٹی بڑی ہو گئی تھی، کھیلنے جیسی ہو گئی تھی، وہ دوڑ کر آئی، میری گود میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی جو بیٹیاں کہتی ہیں اپنے باپ سے کہ میرے والد محترم بڑے دن سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے لے چلو کہیں گھما لاؤ، مجھے کچھ کھلونا دلا لاؤ، میرے ساتھ کھیلو، مجھے میری نانی کے ہاں چھوڑ آؤ۔ ایسے ہی بیٹیاں جو ضد کرتی ہیں وہ کرنے لگی۔ دہیا قلبی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے اشاروں میں کہا دہیا قلبی مجھے اس میں تیرا چہرہ نظر آتا تھا، اس لیے میں اس کو مار نہیں پائی۔ دہیا قلبی نے اپنی بیٹی کو لیا اور اونٹ پر بٹھایا، صحرا کی طرف نکل گئے۔ صحرا میں گئے اور ایک گڑھا کھودنے لگے، مٹی اڑتی دہیا قلبی کے کپڑوں پر اور چہرے پر جاتی۔ بیٹی کہتی ہے ابا اب نہ گڈھا کھودو، اپنا کام نہ کرو، رک جاؤ، آپ تھک جاؤ گے۔ کبھی چہروں کو صاف کرتی، کبھی میرے کپڑوں کو صاف کرتی، لیکن مجھے رحم نہیں آیا، میں نے گڑھا کھودا، اس میں اپنی بیٹی کو ڈال دیا اور اوپر سے جب مٹی ڈالنے لگا تو میری بیٹی کہنے لگی یا ابا یا ابا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کچھ نہیں دلانا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے زمین میں دفن نہ کرو۔ میری بیٹی چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں نے پھر بھی اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب وہ یہ قصہ سنانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے دہیا اگر تو اسلام قبول کر لے تو اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا، اگر تو نیکیوں کی طرف آ جا تو اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اور جب انہوں نے توبہ کی، مذہب اسلام کو قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ یہ عطا کیا کہ اس کے بعد کئی بار جبرائیل علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے تو دہیا قلبی کی شکل لے کر آئے تھے۔ سوچو فرشتوں کا سردار زمین پر اتر رہا ہے تو کس کی شکل لے کر اتر رہا ہے؟ اس کی شکل جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، اس کی شکل لے کر فرشتوں کا سردار زمین پر اتر رہا ہے۔ تو مسلمانوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ میرے نبی نے کہا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لا تشرک به شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے آدم کی اولاد تم اتنا گناہ کر لو کہ اس زمین سے لے کے آسمان تک یہ جتنی کھلا ہے اس کو بھر دو اپنی گناہوں سے،
ثم آتیتنی، پھر میرے پاس آؤ اس حال میں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیے ہو، تم نے کسی چوکھٹ پر سر نہیں جھکایا ہے، تم نے اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا ہے، تم نے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی ہے، تم نے کسی کو اللہ کے سوا مددگار نہیں سمجھا ہے، تم اس حال میں میرے پاس آؤ گے لَأَعْطَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں گا جتنا گناہ کر کے آئے ہو اتنی معافی لے کر آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ان للتوبۃ باب عرض بین مصرعی کما بین المشرق والمغرب لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها۔ توبہ جو ہے نا، اس کا دروازہ اتنا چوڑا ہے جتنا اس زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے، یہ مغرب اور مشرق جتنا ہے، جتنی دوری ہے مغرب و مشرق کی اتنی چوڑائی، اتنا توبہ کا دروازہ چوڑا ہے، اور یہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس لیے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے لیے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ ہم سب سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم سب گناہ کر بیٹھتے ہیں، اگر وہ گناہ اللہ کے حدود میں ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اور اگر تم نے کسی انسان کا حق مار لیا، اپنے بھائی کا حق دبا لیا ہے، اپنی بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا ہے، تو یہ اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے معافی مانگ لو، انہیں ان کا حق لوٹا دو۔ اگر تم نے کسی کو گالی دی ہے تو دنیا میں اس سے معافی مانگ لو، اگر تم نے کسی رشتہ دار کو دبایا ہے دنیا میں اس سے معافی مانگ لو، قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیر بخشوا دیں گے، وہ بخشوا دیں گے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قیامت کے دن جس دن رب اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا، تم ان پیروں فقیروں کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم بڑے بڑے انبیاء کانپتے ہوئے نظر آئیں گے، آدم، ابراہیم، نوح، شیش، عیسیٰ، موسیٰ، سب کانپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب کو حدیثوں میں کہتے ہوئے سنا ہے میں نے کہ سب کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے میری فکر، آج مجھے میری فکر، کیونکہ ہم نے رب کو اس سے زیادہ غضبناک پہلے کبھی نہیں پایا۔ تو ان کی بات کرتے ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے تم نے جن بھائیوں کا حق مارا ہے، بہنوں کا مارا ہے، انہیں لوٹا دو، جن پر ظلم کیا ان سے معافی مانگ لو، انہیں کچھ دے کر منا لو، اور اللہ کے حدود میں کوتاہی کی ہے، گناہ کیا ہے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لو، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، ہم گناہ گار خطا کار لوگ ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے، اللہ ہم تو کمزور ہیں، اللہ تو طاقتور ہے، اے پروردگار عالم ہمیں وہ طاقت عطا کر دے کہ ہماری انا جو ہے ہم اس کو مار کر اپنے بھائیوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ اتنی ہمت دے دے کہ ہم لوگوں کا حق ادا کر دے، اے پروردگار عالم ہمیں اپنے سامنے سجدے میں سر رکھ کر اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق دے دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم اس قوم کی حفاظت کر لے، اللہ اس کے بوڑھوں کی حفاظت کر لے، اللہ اس کے جوانوں کی حفاظت کر لے، اللہ اس قوم کے بچوں کی حفاظت کر لے، اے اللہ اس قوم کے آنے والے نونہالوں کو، اللہ اس قوم کے آنے والے جوانوں کو صحابہ کرام کی سیرت عطا کر دے، اللہ ان میں ابو عبیدہ بن جراح پیدا کر دے، اے رب العالمین ان میں خالد ابن ولید پیدا کر دے، اے رب العالمین ان میں صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، اللہ ان میں محمد بن قاسم پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔